بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس پریپ 6 کے عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا اقرا اردو کے نئے سبق کے ساتھ آج ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نیا سبق جس کا عنوان ہے ہمارا اسکول، صفحہ نمبر 19۔ سبق کا عنوان ہے ہمارا اسکول۔ آج کے سبق میں ہم اپنے اس اسکول کے بارے میں تفصیلات حاصل کریں گے اور اس کا تعارف جانیں گے۔ ہمارا اسکول جس کا نام ہے اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول، جو کہ اقرا روضۃ الاطفال ٹرسٹ کے زیر اہتمام خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ آج ہم اس کا تعارف پڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 19، عنوان ہمارا اسکول، ملاحظہ فرمائیے، شاباش۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 19، سبق ہمارا اسکول اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ آپ بھی اپنی کتابیں سامنے رکھ لیجئے، بسم اللہ پڑھ لیجئے، شاباش۔ ہم سبق کی بلند خوانی شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے گوشے گوشے میں جہاں نونہال اور نوجوان موجود ہیں، وہاں ان کو تعلیم و تربیت کے لیے اسکول اور کالج قائم ہیں۔ دنیا کے گوشے گوشے میں یعنی دنیا کے کونے کونے میں۔ آپ کو میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا بیٹا، وہ الفاظ جو جعلی انداز میں لکھے گئے ہیں، ان الفاظ کے معنی حصہ فرہنگ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کی مدد کی خاطر وہاں بھی ان الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں، آپ وہاں سے بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ دنیا کے گوشے گوشے میں یعنی دنیا میں جہاں کہیں بھی نونہال بچے اور نوجوان موجود ہیں، وہاں بچوں اور نوجوانوں کی تعلیم اور ان کی درست تربیت کے لیے اسکول اور کالج قائم کیے گئے ہیں۔ دراصل بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے اسکول اور کالج کا قیام بہت ضروری ہے، جہاں ان کو پڑھنا لکھنا سکھایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ان کو اخلاق و آداب اور ادب و احترام کی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ جی ہاں، بالکل اسی طرح جیسے کہ ہمارے ہاں کوشش کی جاتی ہے، بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ بہترین تربیت بھی دی جاتی ہے، تاکہ وہ معاشرے کے مہذب اور باادب افراد بن سکیں، معاشرے کے باعزت، معزز، باوقار اور سنجیدہ بردبار افراد بن سکیں اور معاشرے میں اپنا اچھا مقام بنا سکیں۔ یعنی ہمیشہ سچ بولیں، جھوٹ سے پرہیز کریں، نیکی اور بھلائی کے کام کریں، بدی اور برائی سے بچیں، حق کو اپنائیں اور باطل کو ٹھکرائیں۔ یعنی سچے کا ساتھ دیں، جھوٹے، دغا باز اور دھوکے باز سے بچیں اور ان کا قلع کما کریں، ان کا راستہ روکیں۔ ہر ملک میں کچھ اسکول حکومت کے قائم کردہ ہوتے ہیں، یہ سرکاری اسکول ہوتے ہیں، اور کچھ نجی یعنی ذاتی اسکول ہوتے ہیں۔ جی ہاں، آپ جانتے ہوں گے کچھ سرکاری اسکول ہوتے ہیں اور کچھ پرائیویٹ اسکول ہوتے ہیں۔ سرکاری اسکول وہ ہوتے ہیں جن کو حکومت اپنے خرچ پر چلاتی ہے اور حکومت ہی ان کے تمام نظام سنبھالتی ہے، اور نجی اسکول وہ ہوتے ہیں جو پرائیویٹ چلتے ہیں اور کچھ ذمہ دار افراد ان کے نگران ہوتے ہیں۔ ہر اسکول کا نام اس کی شناخت ہوتا ہے، ہر اسکول کا نام اس کی شناخت ہوتا ہے۔ یہ لفظ کیا ہے بیٹا؟ شناخت۔ بہت سے بچے اسے پڑھتے ہیں شناخت، جو کہ غلط ہے، اس کا درست تلفظ ہے شناخت۔ یعنی ہر اسکول کا نام اس کی پہچان ہوتا ہے۔ ہمارے اسکول کا نام اقرا حفاظ ثانوی اسکول برائے طلباء یا طالبات ہے۔ اسکول کا نام کیا ہے بیٹا؟ اقرا حفاظ ثانوی اسکول۔ ثانوی اسکول سے کیا مراد ہے بیٹا؟ سیکنڈری اسکول۔
برائے طلبہ یا طالبات۔ یہ جو آپ کو درمیان میں سلیش نظر آ رہا ہے، انگلش میں اسے سلیش کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ جو سلیش ہے یہ اردو میں یا کا فائدہ دیتا ہے، طلبہ یا طالبات۔ اس کا نام ہی اس کی نمایاں خصوصیت ہے، یعنی ہمارے اسکول کا نام اقرا ہی اس کی پہچان ہے۔ ہمارے اسکول کا نام قرآن مجید کی پہلی وحی کے پہلے لفظ اقرا سے شروع ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں بیٹا قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی کیا ہے بیٹا؟ جی ہاں، قرآن کریم جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہوا تو سب سے پہلی آیت جو آسمان سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوئی تھی وہ کیا تھی بیٹا؟ جی ہاں، سورہ علق کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ابتدائی 5 آیات پہلی وحی میں نازل ہوئی تھیں۔ اس طرح سب سے پہلی وحی کی پہلی آیت کا پہلا لفظ اقرأ ہے۔ اقرأ اسکول کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس کی شاخوں کے نام یعنی برانچز کے نام بھی صحابہ کرام اور صحابیات رضی اللہ عنہم کے ناموں پر رکھے گئے ہیں۔ مثلا شاخ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، شاخ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ جی ہاں، یہ شاخ جس سے ہم وابستہ ہیں، جسے ٹی بلاک برانچ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح شاخ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وغیرہ، یعنی اس کے علاوہ بھی دیگر بہت ساری اس اسکول کی برانچز ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے اسکول کی ایک اور نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس کے طلباء و طالبات حافظ قرآن ہیں، یعنی قرآن کریم کے حافظ ہیں۔ ہمارا اسکول اقرا روضۃ الاطفال ٹرسٹ پاکستان کے زیر انتظام کام کرتا ہے، یعنی ہمارا یہ اسکول اقرا روضۃ الاطفال ٹرسٹ کے زیر انتظام کام کرتا ہے۔ ہمارے اسکول کے تمام اساتذہ ماہر، تجربہ کار اور محنتی ہیں۔ ہمارے اسکول کے تمام اساتذہ ماہر، تجربہ کار اور محنتی ہیں۔ معیار تعلیم میں بھی ہمارا اسکول کسی سے کم نہیں۔ جی ہاں، بالکل یہ حقیقت ہے اور آپ بھی اس حقیقت کا اعتراف کر رہے ہوں گے۔ عمارت کے اعتبار سے بھی ہمارا اسکول اعلیٰ معیار پیش کرتا ہے۔ یقیناً آپ اسکول آ چکے ہیں، اسکول میں رہ چکے ہیں، آپ اسکول دیکھ چکے ہیں، جان چکے ہیں، پرکھ چکے ہیں، یہاں کی ہر چیز سے واقف ہو چکے ہیں، تو آپ کو ان تمام باتوں میں سچائی اور صداقت نظر آئے گی کہ عمارت کے اعتبار سے بھی ہمارا اسکول ایک شاندار اسکول کا منظر پیش کرتا ہے۔ عمارت وسیع و عریض رقبے پر قائم ہے۔ جی ہاں، بہت بڑے رقبے پر قائم اسکول ہے۔ ہر کمرہ جماعت کشادہ، روشن اور ہوادار ہے۔ آپ جانتے ہیں کھلی جماعتیں ہیں اور بڑی بڑی کھڑکیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور ہوادار کلاسز ہیں۔ بجلی کی فراہمی کو تسلسل کے ساتھ بحال رکھنے کے لیے ایک طاقتور جنریٹر موجود ہے۔ جی ہاں، جنریٹر بھی یہاں موجود ہے اور جو خودکار طریقے سے یعنی آٹومیٹک طریقے سے کام کرتا ہے اور بجلی جاتے ہی خود بخود رواں بھی ہو جاتا ہے۔ اس وقت بھی آپ کو جو گونج سنائی دے رہی ہے یہ اس جنریٹر کی آواز ہے جو پوری عمارت کو بجلی فراہم کرتا ہے۔ ہمارے اسکول میں لائبریری بھی ہے جس میں درسی اور دیگر عملی و ادبی کتب موجود ہیں۔ اس کے علاوہ سائنس اور کمپیوٹر کی معیاری تجربہ گاہیں بھی موجود ہیں۔ جی ہاں، سائنس لیب اور کمپیوٹر لیب آپ دیکھ چکے ہیں، وہاں آپ کی کلاسز بھی ہوتی ہیں۔ نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیاں بھی طلباء یا طالبات کی دلچسپی کا باعث ہیں۔ آپ جانتے ہیں بیٹا نصابی سرگرمیاں کیا ہوتی ہیں؟ جی ہاں، وہ تمام کام جو آپ کی پڑھائی سے متعلقہ ہیں وہ نصابی سرگرمیاں کہلاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کتابیں پڑھنا، کاپیوں میں کام کرنا، ٹھیک ہے، اور
پھر ان کو چیک کرنا، چیک کرانا اور اسی طرح انہیں یاد کرنا، یہ تمام سرگرمیاں نصابی سرگرمیاں کہلاتی ہیں، یعنی روزمرہ کے اسکول کے کام۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیاں کیا ہوتی ہیں وہ جان لیجئے۔ ہم نصابی سرگرمیاں وہ ہوتی ہیں جو کسی نہ کسی واسطے سے آپ کے نصاب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں مختلف زبانوں میں طلبہ کی تقاریر کا مقابلہ ہوتا ہے، اسی طرح مختلف زبانوں میں طلبہ کے کوئز کمپٹیشن ہوتے ہیں، نعتوں کا مقابلہ بھی یہاں ہوتا ہے، اسی طرح یہاں پر بیت بازی کا مقابلہ ہوتا ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، قرآنی کوئز کا مقابلہ بھی یہاں منعقد ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر ایگزیبیشن ہوتی ہے، نمائش ہوتی ہے، جس میں طلباء اور طالبات اپنی بنائی ہوئی مختلف چیزیں لوگوں کی نمائش کے لیے اور لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، لوگ انہیں سراہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سپورٹس کے کھیلوں کے بھی مقابلے ہوتے ہیں۔ یہ تمام سرگرمیاں دراصل نصابی سرگرمیاں کہلاتی ہیں جو ہمارے نصاب سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کسی نہ کسی واسطے میں ضرور تعلق رکھتی ہیں۔ بورڈ کے امتحانات ہوں یا ہم نصابی سرگرمیاں، اقرا کے تعلیمی اداروں کے طلباء و طالبات نے اپنی صلاحیتوں کو منوایا ہے۔ غرض یہ کہ ہمارا اسکول حقیقتاً ایک ایسے اسکول کا منظر پیش کرتا ہے جس کا معیار ہر لحاظ سے شہر کے بہت سارے اسکولوں سے بہتر ہے۔ یقیناً اس بات کا اعتراف آپ بھی کر رہے ہوں گے۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ اتنے مشکل حالات کے باوجود کہ اسکولز بند ہیں مگر آپ کی پڑھائی جاری و ساری ہے۔ پڑھائی کے تسلسل کو ہم نے بالکل کسی طرح بھی متاثر ہونے نہیں دیا۔ ہمارے معیار کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ تو تھا سبق ہمارا اسکول، جس میں آپ نے اپنے اسکول سے متعلق تعارف حاصل کیا۔ بیٹا چلتے ہیں عملی کتاب کی جانب، کچھ کام عملی کتاب میں بھی مکمل کر لیتے ہیں۔ تو اپنی عملی کتاب سامنے رکھیے، شاباش۔ جی بیٹا، عملی کتاب صفحہ نمبر 59 پیج 59، سبق ہے ہمارا اسکول، جس کا عملی کام اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ سوال نمبر 1 دیکھتے ہیں بیٹا۔ سوال نمبر 1 کے تحت آپ کو 4 مختصر سوالات دیے گئے ہیں جن کے جوابات بھی اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ہر ملک میں اسکول اور کالج کیوں قائم کیے جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، ہر ملک میں نونہالوں اور نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اسکول و کالج قائم کیے جاتے ہیں۔ ہر ملک میں نونہالوں اور نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اسکول و کالج قائم کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ دوسرا سوال ہے، سرکاری اور نجی اسکول سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی کچھ دیر قبل وضاحت کر دی، حکومت کے قائم کردہ اسکول سرکاری اسکول، جبکہ کسی کے ذاتی اسکول نجی اسکول کہلاتے ہیں۔ یعنی کسی کے قائم کردہ اسکول، کسی شخصیت کے قائم کردہ اسکول ذاتی اسکول یا نجی اسکول کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ آپ کے اسکول کی نمایاں خصوصیت کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیکھیے، ہمارے اسکول کی نمایاں خصوصیت اس کا نام ہے، جو قرآن پاک کی پہلی وحی کا پہلا لفظ اقرا سے شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ چوتھا سوال ہے، آپ کے اسکول میں کیا کیا سہولتیں موجود ہیں؟ تو اس کا جواب دیکھیے، ہمارے اسکول میں یہ سہولتیں ہیں، کمپیوٹر لیب ہے، سائنس لیب ہے، جنریٹر ہے، ملٹی میڈیا پروجیکٹر اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں۔ ہمارے اسکول میں یہ سہولتیں ہیں، کمپیوٹر لیب، سائنس لیب، جنریٹر، ملٹی میڈیا پروجیکٹر اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں وغیرہ وغیرہ۔ میں آپ خود سے بھی کچھ چیزیں ذکر کر سکتے ہیں جو آپ نے اسکول میں ملاحظہ فرمائی ہیں۔ سوال نمبر 2 دیکھیے بیٹا۔ سوال نمبر 2 ہے، مندرجہ ذیل الفاظ پر اعراب لگا کر انہیں دوبارہ لکھیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے نونہال۔ نونہال،
نون پر زبر کے ساتھ نو نہال، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے مہذب، جس میں زال پر تشدید اور زبر ہوگا۔ اس کے بعد لفظ ہے شناخت، شناخت۔ اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے نمایاں، اور اس کے بعد لفظ ہے کشادہ، کشادہ۔ اس کے بعد لفظ ہے فراہمی، ٹھیک ہے، فراہمی، ہا کے زبر کے ساتھ۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے تسلسل، تسلسل۔ اس کے بعد والا لفظ ہے صلاحیت، صلاحیت، یہ کے تشدید کے ساتھ، صلاحیت۔ اس کے بعد لفظ ہے خصوصیت، خصوصیت، یہاں بھی یہ پر تشدید ہوگی۔ اور اس کے بعد لفظ ہے سہولت، سین کے زبر کے ساتھ لفظ ہے سہولت۔ اس طرح صفحہ نمبر 59 آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ کوشش کیجئے گا بیٹا بالکل اسی طرز پر لکھنے کی۔ اگلے صفحے کی جانب بڑھتے ہیں، صفحہ نمبر 60۔ تو دیکھیے بیٹا، جی ہاں، صفحہ نمبر 60 آسان اور مختصر سا کام ہے۔ سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ کے معنی فرہنگ سے دیکھ کر لکھیں اور پھر ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ سب سے پہلا لفظ ہے شناخت، جس کے معنی ہے پہچان۔ شناخت لفظ کو میں نے جس جملے میں استعمال کیا ہے وہ ہے ہمارا اسکول ہی ہماری شناخت ہے، یعنی ہماری پہچان ہے۔ نمایاں، نمایاں کا مطلب ہوتا ہے واضح۔ جملہ دیکھیے بیٹا، میں نے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد لفظ ہے کشادہ، جس کا مطلب ہوتا ہے وسیع، یعنی کہ چوڑا۔ ہماری جماعت کشادہ ہے، ہماری جماعت کشادہ ہے، یعنی کہ چوڑائی پر محیط ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے وسیع و عریض، وسیع و عریض۔ وسیع کسے کہتے ہیں بیٹا؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اس جگہ کو جو لمبائی یا چوڑائی پر محیط ہو، اور عریض جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چوڑائی کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ جگہ جو لمبائی میں بھی کافی بڑی ہو اور چوڑائی میں بھی کافی زیادہ ہو، ٹھیک ہے۔ خوب کشادہ۔ ہمارا اسکول وسیع و عریض رقبے پر ہے، یا ہمارا اسکول وسیع و عریض ہے۔ صلاحیت منوانا، یعنی کہ اپنی قابلیت دوسروں سے منوانا۔ اقرا کے طلباء نے بورڈ کے امتحانات میں اپنی قابلیت منوائی، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کے بعد اگلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 4، درج ذیل جملوں کو پڑھنے کے بعد صحیح جملے کے آگے صاد اور غلط جملے کے آگے غین لکھیے، یعنی آپ نے صحیح اور غلط جملے کی نشاندہی کرنی ہے صاد اور غین کے ساتھ۔ اس وقت آپ کو یہاں یہ نشان زدہ کیے ہوئے جملے نظر بھی آ رہے ہیں، جہاں میں نے صحیح اور غلط کی نشاندہی بھی کر دی ہے۔ صفحہ نمبر 61 کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا، صفحہ نمبر 61 ملاحظہ فرمائیے۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 61 تفہیم کے عنوان کے تحت آپ کو رشتوں کا تعارف بتایا گیا ہے۔ دراصل اردو زبان میں ہر رشتے کی پہچان اور شناخت کے لیے الگ لفظ موجود ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ آپ اس صفحے کو بغور پڑھ لیں گے، صفحہ نمبر 61 اور 62 کو، اور اپنے رشتوں سے درست آپ تعارف حاصل کریں گے۔ اس کے بعد نیچے دی گئی خالی جگہوں کو مکمل کریں گے اس طرز پر جیسا کہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے۔ کچھ جملے دیے گئے ہیں جن کو آپ نے لفظ کے اضافے کے ساتھ مکمل کرنا ہے۔ بیٹے کی بیگم کو ڈیش کہتے ہیں، یعنی بیٹے کی بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ تو بیٹے کی بیوی کو بہو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بیٹی کے شوہر کو کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، بیٹی کے شوہر کو داماد کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے بیٹا، والد کے بڑے بھائی کو کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، یہ بات تو آپ کے علم میں ہوگی، والد کے بڑے بھائی کو تایا کہتے ہیں۔ کچھ لوگ تایا ابو بھی کہتے ہیں، دونوں طرح درست ہے۔ والدہ کی امی کو کیا کہتے ہیں؟ والدہ کی امی کو نانی کہتے ہیں۔ اسی طرح بہن کے شوہر کو بہنوئی کہتے ہیں، اور شوہر کے والد کو، یعنی اگر کسی عورت کا شوہر ہے تو اس کے والد کو کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، سسر کہتے ہیں۔ اسی طرح بیگم کے والد کو، بیگم کے والد کو بھی سسر کہتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طرز پر یہ آسان سا کام صفحہ نمبر 62 کا مکمل ہوا۔
اگلے صفحے کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ اگلے صفحے پر بھی کچھ خاندانی رشتوں سے متعلق سوالات ہیں اس طرز پر جو کہ آپ کو اس وقت نظر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، بتائیے آپ کی امی کے سسر آپ کے کیا ہوئے؟ آپ کی امی کے سسر، ظاہر بات ہے آپ کی امی کے سسر آپ کے ابو کے والد صاحب ہوئے، اس طرح وہ آپ کے دادا ہوئے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، بتائیے آپ کے بہنوئی آپ کے ابو کے کیا ہوئے؟ آپ کے بہنوئی آپ کے ابو کے کیا ہوئے؟ آپ کے بہنوئی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بہن کے جو شوہر ہیں وہ آپ کے ابو کے کیا ہوئے؟ جی ہاں، چونکہ وہ ان کی بیٹی کے شوہر ہوئے، اس طرح وہ ان کے داماد ہوئے، جیسا کہ یہاں تحریر کردہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اگلا سوال ہے، بتائیے آپ کے ابو کے بڑے بھائی آپ کے کیا ہوئے؟ یہ تو بے حد آسان سے سوال ہے، جی ہاں وہ آپ کے تایا ہوئے۔ اسی طرح بتائیے آپ کی پھپھو آپ کی امی کی کیا ہوئی؟ چونکہ آپ کی پھپھو آپ کی امی کے شوہر کی بہن ہوئی، اس طرح وہ ان کی نند کہلائیں گی، نند، ٹھیک ہے۔ اچھا، بتائیے آپ کی امی کی جیٹھانی آپ کی کیا ہوئی؟ جیٹھانی کسے کہتے ہیں بیٹا؟ جی ہاں، جیٹھانی کہتے ہیں شوہر کے بڑے بھائی کی بیگم کو، شوہر کے بڑے بھائی کی بیگم کو جیٹھانی کہتے ہیں۔ اس طرح وہ آپ کی کیا ہوئی؟ اس طرح وہ آپ کے تایا ابو کی بیگم ہوئی، تو آپ کی کیا ہوئی؟ تائی ہوئی، یا تائی امی بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے بیٹا، یہاں پر آپ نے اپنی طرز پر 2 سوالات اور ان کے جوابات تحریر کرنے ہیں، جیسا کہ ہم نے آپ کی آسانی کی خاطر یہاں تحریر کر دیا ہے۔ پہلا سوال، بتائیے آپ کی امی کے بھائی آپ کے کیا ہوئے؟ آپ کی امی کے بھائی آپ کے کیا ہوئے؟ جی ہاں، بے حد آسان سے سوال، امی کے بھائی آپ کے ماموں ہوئے۔ اور اگلا سوال ہے، بتائیے آپ کی امی کی نانی آپ کی امی کی نانی آپ کی کیا ہوئی؟ جی ہاں، آپ کی امی کی نانی آپ کی پرنانی کہلائیں گی، پرنانی۔ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ والد کے والد کو کیا کہتے ہیں؟ دادا، ٹھیک ہے، اور دادا کے والد کو یا دادا کے دادا کو کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، انہیں پردادا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں مزید کام کی جانب بیٹا۔ صفحہ نمبر 64 علامات وقف کے عنوان سے اس وقت آپ کے سامنے ہیں۔ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ ہم جملوں میں وضاحت کے لیے لکھتے ہوئے چند علامات کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم 2 ناموں کا ذکر کر رہے ہیں یا 3-4 ناموں کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم ان کے درمیان فرق کرنے کے لیے اس علامت کا یعنی الٹا پیش کا استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ اس وقت آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے، الٹا پیش، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ جو الٹا پیش ہے اسے قومہ کہا جاتا ہے اور وقفہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے متعلق آپ پڑھ چکے ہیں بیٹا۔ اس صفحے کو آپ غور سے پڑھنے کے بعد صفحہ نمبر 65 پر جب آئیں گے تو آپ کو یہ سوالات نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے بیٹا، مندرجہ ذیل جملوں میں خاتمہ، اسی طرح سوالیہ نشان اور وقفہ لگائیے اور ان جملوں کو دوبارہ لکھیے، جیسا کہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے۔ چند جملے دیے گئے ہیں، ان جملوں کو آپ نے دوبارہ لکھنا ہے لیکن علامات کا استعمال کرتے ہوئے۔ جیسے سب سے پہلا جملہ ہے، میرے گھر میں 3 کمرے، 1 مہمان خانہ اور 1 بڑا سا صحن ہے، ٹھیک ہے۔ ختمہ کسے کہتے ہیں بیٹا؟ ختمہ آپ جانتے ہیں جملہ ختم ہوتا ہے تو وہاں پر سادہ جملہ اگر ہوگا تو یہ علامت استعمال کی جائے گی۔ اسی طرح سوالیہ نشان، وہ جملہ جس کے اندر کوئی سوال کیا گیا ہو اس کے آخر میں سوالیہ نشان کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح وقفہ، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے واضح کیا، کچھ ناموں یا ایک جیسی چیزوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے اور ان کے درمیان فاصلے کے لیے ان الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ کو یہاں اس صفحے پر نظر آ رہا ہے۔ آپ ویڈیو میں سے دیکھ کر بالکل اسی طرز پر بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ اس طرح بیٹا ہمارا آج کا کام مکمل ہوا۔
یقیناً آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کام کی مقدار بڑھ چکی ہے۔ بیٹا کام کو دیکھ کر آپ پریشان بالکل مت ہوئیں۔ انشاءاللہ آپ کی آسانی کی خاطر ہم آپ کو بہت جلد PDF فائل بھی دے رہے ہیں، پھر آپ کو کام کی تکمیل کے لیے کچھ وقت بھی دیا جائے گا۔ چونکہ اسکولز کھلنے والے ہیں اس لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ اسکول کھلنے کے بعد جب آپ کا کام مکمل ہو تو ان تمام اسباق کو دوبارہ پڑھا لیا جائے آپ کے فائدے کی خاطر، تاکہ آپ کی صلاحیتوں میں ان چھٹیوں کی وجہ سے کوئی فرق نہ آ سکے۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔